بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم اردو سبق نمبر 2 نعت۔ آئیے بچوں اب نعت پڑھتے ہیں۔ اس نعت کے لکھنے والے ہیں مظفر وارثی۔ مظفر وارثی صاحب بہت ہی اچھے نعت گو شاعر ہیں اور خود انہوں نے اسے پڑھ کے سنایا بھی ہے۔ پڑھنے سے پہلے میرا پیغمبر سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ پڑھنے کے دوران میں عظمت بشر سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ آدم و نوح سے زیادہ، بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتہ، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ آئیں مزید جانیں، قرآن مجید میں ارشاد ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ آئیے بچوں اب نعت کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم تر ہیں، ان کی ذات تمام مخلوقات کے لیے کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ جمال ہستی حیات اس کی سے مراد ہے کہ جو زندگی کی خوبصورتی ہے وہ دراصل ان کی ہستی ہے۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، وہ صرف ایک انسان ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی عظمت ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، نہ صرف وہ شعور لائے بلکہ کتاب بھی لائے اور قیامت تک زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ جو نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ذریعے تمام دنیا کو دیا، وہ خود ایک انقلابی نظام بھی تھا اور ایک کامل نظام۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، علم اور عمل ان سے بہتر کسی نے نہیں کیا۔ وہ خود ابتدا بھی ہیں اور خود ہی انتہا بھی ہیں، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ آپ چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس لیے تمام زمانوں کے لیے راہبر یا رہنما کے طور پر بھیجے گئے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ، بلند ہمت بلند ارادہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پیغمبر تھے اور بلند ارادہ ضرور تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ بلند ارادہ اور بلند ہمت تھے۔ وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور ان کا زہد یعنی ایمان یقیناً بہت اعلیٰ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہت آگے ہیں۔ جو سب کے لیے منزل کا درجہ رکھتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں۔ تمام پیغمبروں کی جو خصوصیات اور صفات تھیں وہ مجموعی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود تھی۔ وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے سے مراد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی، اس نے خدا کی یعنی اللہ کی اطاعت کی۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے،
نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی۔ اس بند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا بیان کیا گیا ہے کہ ایک مشکیزہ اور ایک چٹائی، تھوڑے سے جو اور چارپائی، کپڑے بھی بہت عام سے اور بہت زیادہ خوش لباسی بھی نہیں، نہ ہی کچھ بہت زیادہ قیمتی چادر اوڑے۔ یہ ان کی سادگی کا علم تھا۔ یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، یعنی جن کے پاس مال و دولت صرف محض اتنی سی تھی جو اوپر جیسے بند میں ذکر کیا گیا، اور ان کی صفات کتنی ہیں وہ گنی نہیں جا سکتی، اتنی زیادہ ہے۔ وہی تو سلطان بحر و بر ہیں، میرا پیمبر عظیم تر ہے، چاہے وہ بحر ہے یعنی سمندر، اور یا بر یعنی خشکی یا زمین، سب کے وہ سلطان ہے اصل میں۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے۔ ان کی صفات میں سے ایک اور صفت کہ خود مصیبتیں جھیل کر اور تکلیفیں اٹھا کر دوسروں کو آرام اور تسکین پہنچانا، اور خود نیزے اور تلواروں سے بغیر ہتھیار کے لڑنے والے، اور جو غالب آنے پر صلح کر لیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ چاہے وہ دشمن جو گرفتار ہو کے آیا ہو، یا مخالفوں کی نگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قابل اعتبار بھی ہیں، امین یعنی امانت دار بھی ہیں، اور صادق یعنی سچے بھی ہیں۔ اس بند کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ دشمن ہو یا مخالف، سب کی نگاہ میں وہ قابل قدر ہیں۔ آئیے بچوں اب اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ اہم الفاظ: بشر انسان، نیہا یا چھپا ہوا، مشکیزہ پانی کا تھیلا جو چمڑے سے بنایا جاتا ہے، کامل مکمل، تیغ تلوار، شعور کسی کام کو انجام دینے کا سلیقہ یا آگہی، زہد پرہیزگاری، خوش قبائی خوش لباسی، معتبر اعتبار کے قابل، نصاب متعین درس، واجبی مناسب معمولی یا ٹھیک، عظیم جلیل القدر۔ دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کیوں ہر زمانے کے لیے راہبر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئیں گے، لہٰذا تمام زمانے اور لوگوں کے لیے آپ ہی راہبر ہیں، یعنی رہنما ہیں۔ اگلا سوال ہے، وہ حشر تک کا نصاب لایا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، حشر تک کا نصاب یعنی نظام دنیا قیامت تک۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم وہ نصاب ہے جس کے تحت ہم اللہ کے احکامات کو بجا لا سکتے ہیں اور اس دنیا میں امن و امان سے رہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کامل نظام سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، کامل نظام سے مراد وہ نظام جس میں تمام تر خوبیاں پائی جاتی ہوں جو ایک نظام کے لیے ضروری ہیں، مثلا وہاں انصاف ہو اور تعلیم اور تربیت ہو اور لوگ خوشحالی سے رہ سکیں۔ اگلا سوال ہے، نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی استعمال کی کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے اس کا، مشکیزہ، چٹائی، چارپائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانت دار کے طور پر مشہور تھے، اور چاہے وہ عرب کے مشرکین تھے یا رشتہ دار اور دوست، سب اس بات پہ متفق تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانت دار۔ اگلا سوال ہے، نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ بشر نہیں، عظمت بشر ہے، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، گنی نہ جائیں صفات جس کی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، بات سے نکلے بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس موضوع پر آپس میں بات چیت کریں۔ اگلا سوال ہے، نعت کو جماعت میں لے اور آہنگ کے ساتھ دہرائیں۔ اگلا سوال ہے، قواعد سیکھیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ پہلا جملہ ہے، لاہور کی اکثر گلیاں بہت تنگ ہیں۔ تنگ کا متضاد ہوگا کھلا، تو جملہ بنے گا، لاہور کی اکثر گلیاں بہت کھلی ہیں۔ امجد ایک بہادر لڑکا ہے۔ بہادر کا متضاد ہے بزدل یا ڈرپوک۔ امجد ایک بزدل لڑکا ہے۔ اگلا جملہ ہے، ولید کی کنجوسی پورے شہر میں مشہور ہے۔ کنجوسی کا متضاد ہے فراخ دلی، تو جملہ بنے گا، وحید کی فراخ دلی پورے شہر میں مشہور ہے۔ اگلا جملہ ہے، ثانیہ نے گملہ دھوپ میں رکھا۔
धूप का मुतजाद है छाँव। जुमला बनेगा सानिया ने गमला छाँव में रखा। अगला जुमला है बरसात के मौसम में पानी की किल्लत होती है। किल्लत का मुतजाद है बोहतात, तो जुमला बनेगा बरसात के मौसम में पानी की बोहतात होती है। अगला सवाल है दिए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तस्कीर व तानीस वाज़े हो जाए। कायनात, हमारी कायनात में कई सयारे और सितारे शामिल हैं। शऊर, इंसान का शऊर उसे अच्छे और बुरे की तमीज सिखाता है। इल्म, किसी का इल्म उसकी बरतरी को जाहिर करता है। मशकीज़ा, ये मेरा मशकीज़ा है। बुलंद, उसका कद बुलंद बाला है। सिफत, सच्चाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। कुछ नया लिखें। नात का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। तो बच्चों, हम इस नात की तशरीह कर चुके हैं, उसकी मदद से आप इसका मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। दर्जे झेल बंद की तशरीह लिखें। तो बच्चों, इसकी तशरीह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे करने के काम। अगला सवाल है जमात के कमरे में तकरीरी मुकाबले का एहतमाम करें। नीचे दिए गए मौजू पर तकरीर तैयार करके दुरुस्त लबो लहजे और अदाई के साथ जमात के कमरे में पेश करें। तकरीर का उन्वान है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगला सवाल है अखबारात के अदबी सफ़ों में से नातें तलाश करके पढ़ें और साथियों को भी सुनाएं।